دوستوں السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ ہم نے آپ کو دعوت دی اور آپ دوبارہ جو ہے وہ یہاں پر تشریف لائے۔ اس طرح کی آپ باتیں سن چکے ہیں کہ ہماری دونوں جو فریقین ہیں ہمارے، ان سے الگ الگ بھی بات ہو چکی ہے، اور آج کی جو محفل سجی ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ جو تاریخی معاہدہ، کوہاٹ معاہدہ جو آپ نے خود مل کر کیا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے اور آپ سب آپس میں مل کر یہ طے کر سکیں کہ ہم نے کس طرح سے آگے چلنا ہے۔ اس جرگے کے دوران وہ افسوسناک خبر بھی ہمیں موصول ہوئی کہ پارا چنار میں پھر فائرنگ ہوئی، کچھ لوگ زخمی ہوئے اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو جو گولی لگی ہے اسپتال پہنچ گئے ہیں، وہ اسٹیبل ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ حوصلہ، بہت حوصلہ دکھا رہا ہے، آپ لوگ بھی دکھا رہے ہیں، حکومت بھی دکھا رہی ہے، اور امن کی خاطر یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ ہمیں برداشت کا دامن کسی صورت بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور جس طرح ابھی جی او سی صاحب نے بھی بتایا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جون سے بھی فریق اس میں رسپانسبل ہیں، وہ جس نے بھی گولی چلائی ہے خود اس کا نام دیں گے اور اس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کریں گے۔ پچھلے جرگے میں کچھ ہم باتیں کر چکے ہیں، میں اس کو دہراؤں گا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں ماضی میں رہنا نہیں چاہتا، آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ آگے کی سوچیں۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور اس جرگے کو خراب کرنے کے لیے یہ واقعہ ہوا۔ ایسے واقعے اور بھی ہوں گے، ہم نے ایسے واقعوں سے نا امید نہیں ہونا، ہم نے ہر صورت آگے بڑھنا، ہر صورت امن کو قائم کرنا۔ پارا چنار کے جو مسائل تھے خوراک کے، وہ ایک بہت حد تک آپ کے علم میں ہے کہ وہ مسائل حل پا گئے ہیں۔ قافلے جو ہیں وہ ریگولرلی جا رہے ہیں اور خوراک پہنچا رہے ہیں، اور وہاں پر خوراک بھی پہنچ رہی ہے، دوائیاں بھی پہنچ رہی ہیں۔ پیٹرول کے بھی کچھ ٹرک جو ہے وہ گئے تھے، ان پہ فائرنگ بھی ہوئی، لیکن الحمدللہ وہ قافلہ خیر محفوظ رہا، اور مزید بھی جائیں گے، اور بہت جلد جو ہے جو قافلہ ہے وہ جو مسافر ادھر کے لوگ جو ادھر آنا چاہتے ہیں اور ادھر کے لوگ جو ادھر جانا چاہتے ہیں، وہ قافلہ بھی جلد روانہ ہوگا۔ یہ سارا امن اسی وقت ہو سکتا ہے جب، میں بار بار اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ جب آپ چاہتے ہوں گے، آپ کی ولیج کمیٹیاں، امن کمیٹیاں بن چکی ہیں، بنکرز جو ہیں وہ اس وقت مسمار ہو رہے ہیں، ہتھیاروں کو جمع کرانے کا بھی سلسلہ کسی حد تک شروع ہو چکا ہے۔ اس کو آگے لے کے چلیں، اور جب میں ہتھیار کی بات کر رہا ہوں تو ان میں تمام ہتھیار جو ان کا لائسنس نہیں ہے، جو ناجائز ہتھیار ہیں، ان کو جمع کروائیں۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ حکومت سختی کرے، حکومت کرے گی، آپ ہتھیار جمع کرا لیں۔ اگر آپ ہتھیار جمع نہیں کرائیں گے، اور پھر تو حکومت اور فریقین میں جو ایک جنگ کی صورتحال شروع ہو جائے گی، اس میں بہت نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس بات کو سمجھیں، ہتھیار آپ جمع کرائیں، اور آپ کی حفاظت حکومت کا کام ہے، اور حکومت آپ کی حفاظت کرے گی، اور کسی بھی شر پسند کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے گی۔
تو میں آپ سے مزید تعاون کی درخواست کروں گا کہ جو بنکر اس کے جو تباہ ہو رہے ہیں، مسمار ہو رہے ہیں، ان میں اس کے لیے بھرپور اپنا تعاون کریں. جو اسلحہ جمع ہو رہا ہے اس میں بھی بھرپور تعاون کریں. ہمارے پاس جو جمع کرانے کا جو ایک پلان ہے وہ اہل تشیع کی طرف سے آ چکا ہے. اہل سنت نے غالباً آج دینا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی یہ پلان دے دیں گے، اور یہ مکمل اسلحے کا. آج جو گولی چلی ہے یہ کوئی بڑے ہتھیار سے نہیں چلی، آج بھی جو ہے چھوٹے ہتھیار سے چلی ہے. ڈی سی کو گولی لگی، چھوٹے ہتھیار سے لگی. ہمارے فوج کے جوانوں کو 2 جوانوں نے شہادت پائی، ان کو بھی فائر چھوٹے ہتھیار سے کیا گیا. تو ہتھیار تو سارے ہی جمع ہوں گے، ہر صورت جمع ہوں گے. آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. آپریشن حاجی صاحب نے بات کی، دیکھیں آپریشن کی آپشن تو موجود ہے. آپریشن کے جو نتائج ہیں وہ آپ لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں. آپریشن کے لیے پھر ہمیں آپ کی جو کمیونٹیز ہیں ان سے درخواست کرنی پڑے گی کہ وہاں سے نکلیں، تبھی ہوگا نا. تو بہتر طریقہ تو وہی ہے کہ آپ تعاون کریں اور حکومت کو موقع دیں کہ وہ آپ کے تعاون سے شر پسندوں کے خلاف کارروائی کر سکے. تو اس بارے میں جو ہے آپ کو بالکل ذرا سا بھی جو ہے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. حاجی صاحب نے بات کی کہ گرینڈ جرگے کو امپاور کریں. آپ کو پوری طرح سے ہم امپاور کرتے ہیں. آپ نام بتائیں، یہ آپ خود بھی بتائیں کہ اس بندے کو پکڑیں اور ہم پکڑیں گے. آپ کمیونٹی کی طرف سے جو بھی تجویز دیتے ہیں ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. ہم پختون روایات کے مطابق ہی اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں، اور اسی لیے آپ کو بار بار مدعو کرتے ہیں. بار بار مدعو کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کی سپورٹ، آپ کے اپنے عمل کے لیے آپ کی سپورٹ میں کرنے جا رہے ہیں. یہ معاہدہ آپ نے کیا. کوہاٹ معاہدہ کی ایک ایک شک جو ہے اس کے اوپر آپ نے بہت جو ہے ڈسکشنز کی ہیں، رابطے کیے ہیں، اپنی کمیونٹی سے رابطے کیے ہیں، آپس میں کیے ہیں، اور بڑی جافشانی کے ساتھ دن رات بیٹھ کر آپ نے کوہاٹ معاہدے کو یہ عملی شکل دی. تو کیا آپ اپنی اس محنت کو ضائع ہونے دیں گے؟ نہیں دیں گے نا. تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری طرح ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے عمل درآمد میں جو بھی شرپسند رکاوٹ ڈالے گا قانون اپنا راستہ بنائے گا. دوسری ہماری جو دونوں فریقین کی طرف سے جو معاوضے کی باتیں تھیں اس کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ کافی کام ہو چکا. کچھ چیک پارا چنار میں مل چکے ہیں. نیچے جو بغل میں ہوا ہے اس کی اسیسمنٹ آلموسٹ ہمارے پاس پہنچ گئی ہے، وہ چیک بھی ملنے شروع ہو جائیں گے. اور جو کانوائے میں جو لوٹ مار ہوئی تھی اس کا بھی جو معاوضہ ہے وہ جب ہمارے پاس ابھی اسیسمنٹ ہو رہی ہے، آ جاتی ہے، تو وہ بھی ہم دیں گے. حکومت اپنے عوام کی مشکلوں سے واقف ہے اور بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور جو تکلیف پہنچی ہے اس کا جہاں تک ازالہ ہو سکے وہ ہم کر سکیں. لیکن یہ امن کا سفر تبھی جاری رہے گا، اور آپ کو جو حکومت کی جو بھرپور سپورٹ ہے وہ بھی تبھی جاری رہے گی جب آپ کا تعاون بھی حکومت کو حاصل ہوگا. میں اس تجویز سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور کچھ مسائل لوکل ہیں جو کہ لوکل جگہ پر جا کر حل ہوں گے. حاجی صاحب آپ نے بھی بات کی، تو وہ اس سے تو کسی نے نہیں روکا. کمیٹیاں بن چکی ہیں. آج آپ آپس میں بیٹھ کے جو بھی لائے عمل تیار کرتے ہیں، وہ جو آپ کی سب کمیٹیاں ہیں وہ جائیں اور پارا چنار میں جائیں، سدا میں جائیں، بگن میں جائیں،
اچت میں جائیں، جہاں جہاں بھی لوگوں کو مسائل ہیں وہاں پر بیٹھیں اور اپنا کام کریں۔ آپ نے فخر بھائی، آپ نے مجھے جو وہ کہا تھا جو کہ لوگوں کو پینشن کی اور یہ وہ آتی ہے، ہم نے آفس کو اسی وقت چلا دی۔ جو آپ کے منہ سے بات نکلتی ہے، جائز بات نکلتی ہے، یقین کریں ہم اس میں بالکل دیر نہیں کرتے، جس طرح بھی ہے۔ آج چونکہ زیادہ باتیں ابھی اس وقت ہمارے درست صاحب موجود ہیں، وہی آپ کے ساتھ کریں گے، لیکن میں نے جو آپ سے بات کی ہے کہ یہ جو حکومت کے نمائندے یا حکومت کے جو افسران ہیں، یہ وہاں پر آپ کی خدمت، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ انہیں گولیاں مارتے ہیں۔ برائے مہربانی اس چیز کو خود ہی سمجھ لیجئے کہ حکومت آپ کے لیے کیا کر رہی ہے اور ہمیں کس قسم کی۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مشران سے کر رہا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ تو ادھر بیٹھے ہیں، لیکن جو بھی ادھر لوگ ہیں ان کو کنٹرول کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے، تبھی آپ مشن ہیں، قابل احترام ہے۔ آپ کی بات لوگوں نے سننی ہے، آپ نے سنانی ہے۔ کس طرح سنانی ہے، کیسے ان کو منانا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بغیر پیسے کی پرواہ کیے ہوئے ہیلی کاپٹر کی سروس جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور اب تک مجھے بتایا گیا ہے کہ کوئی 3,000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ جو دونوں طرف سے، ادھر سے بھی ادھر گئے ہیں اور ادھر سے بھی ادھر آئے۔ دوائیوں کی شارٹیج تھی، 3,000 کلو گرام کے قریب جو ہے وہ دوائیاں جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچ گئی ہیں، ٹرکوں میں بھی جا رہے ہیں۔ ایک مسئلہ جو یہاں پر جو بتایا گیا اس کا حل ہو رہا ہے، تو پھر یہ جو فائرنگ کے واقعات ہیں، جو بیچ میں پھر کوئی شرارت ہوتی ہے، تو یہ کوئی مناسب کام نہیں ہے۔ اب آج کی لڑائی کس سے شروع؟ لکڑی کاٹنے پڑے۔ کیا لکڑی کی قیمت انسانی زندگی سے زیادہ ہے؟ یہ خود سوچ لیجیے۔ تو میں حکومت خیبر پختونخوا کی طرف سے آپ کو ایک دفعہ پھر یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو حکومت کے فرائض ہیں وہ حکومت پورا کرے گی، لیکن حکومت کو کام کرنے دیں۔ یہ ہم تبھی کر سکیں گے جب جو کمیونٹیز جو ہیں جو ساری، وہ بھی تعاون کریں گے۔ ظالم سے نہ ڈریں، موت پر حق ہے، وہ تو آنی آنی۔ ظالم کا ساتھ دے کے مرنا چاہیں گے یا مظلوم کا؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ پاکستان کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ مظلوم کا ساتھ دیں گے، اس میں اگر نقصان بھی اٹھانا پڑے تو آپ ایک غیور قوم ہے، مظلوم کا ساتھ دیتے ہوئے نقصان بھی اٹھانا پڑے تو اسے ہنس کے قبول کریں گے، اور امن کو قائم کرنے میں حکومت کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ بہت شکریہ۔ Moment. Ajay sir, yo minute. Adab sara, yo minute. Ajay sir, yo minute. Ajay sir, yo minute. 10 second.